زمین میری ہے تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین میری ہے تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق۔ میں کتاب شائع کر چکا ہوں اتنی موٹی، اسلام اور موجودہ نظام زمینداری، مولانا محمد تحسین صاحب مد ظلہ، داماد کلاں، سب سے بڑے داماد مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب سنیے اور پڑھیے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام، حرام مطلق۔ امام مالک کے نزدیک حرام مطلق۔ امام شافعی کے نزدیک کھلے کھیت میں حرام مطلق، باغ کے تابع زمین میں ہو سکتی ہے مساقات کے تحت۔ ہاں، امام احمد بن حنبل نے جواز کا فتویٰ دیا اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں نے جواز کا فتویٰ دیا، قاضی ابو یوسف نے، امام محمد نے رحمہم اللہ۔ لیکن جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ تو ہے امام ابو حنیفہ کے نام سے، وہ فقہ یوسفی تو نہیں ہے، قاضی ابو یوسف کی فقہ تو نہیں ہے، فقہ حنفی۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مزاربت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں نوٹ کیجئے، مزاربت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں وہ جو کیپٹل ہے وہ فکسڈ ہے۔ جیسے میں نے فرق بتایا مکان کے کرائے کا، وہاں کیپٹل فکسڈ ہے، فلوئڈ کیپٹل دیں گے کسی کو وہ بڑھ بھی سکتا ہے گھٹ بھی سکتا ہے۔ مکان جو آگے کسی کو دیا وہ کیا لے گا؟ اس میں سے ایک مہینہ رہے گا، بس اس کا کرایہ لے لیجئے۔ زمین پر جو محنت کرے گا، مشقت کرے گا، پورے سال یا 6 مہینے لگائے گا، اگر فصل تباہ ہو گئی، زمین کا کیا بگڑا؟ زمین تو پھر اگلی فصل کے لیے تیار کھڑی ہے۔ بیڑا غرق کس کا ہوا؟ مزارع کا۔ ٹھیکہ دے دیا، فصل خراب ہو گئی، اولے پڑ گئے، کچھ اور ہو گیا، کس کا نقصان ہوا؟ فکس کیپٹل زمین تو موجود ہے جو کہ تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں، سارا جو نقصان ہوا، تباہی آئی، وہ محنت کار پہ آئی، لہذا مزاربت یہاں ممکن ہی نہیں۔ شراکت ہو سکتی ہے، 10 آدمی اپنی زمینیں جمع کر لیں اور مل جل کر کوآپریٹو بنا لیں تاکہ اس میں جو ہے وہ زرعی آلات بھی خرید سکے اور کام کر سکے، ٹھیک ہے، مل کر بانٹ لیجئے۔ شراکت ہو سکتی ہے، مزاربت کے پیرلل زمین میں ممکن نہیں ہے۔ یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ دیکھیے، ایک سوال رہ گیا ہے اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، بلکہ ان کا ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے اور اس میں انہوں نے بہت سختی کے ساتھ جو ہے وہ جو ادھیا پر کھیتی ہوتی ہے، جس کو بٹائی پر کھیتی کرتے ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی بٹائی پر کھیتی کے جائز کے جواز کا فتویٰ کہتے ہیں کہ ایک دم غلط دیا جا رہا ہے۔ کسی بھی شکل میں آپ اپنے کھیت کو ادھیا پر یا بٹائی پر نہیں دے سکتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ جو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے، دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب کوئی فقیہ نہیں ہے، مفکر ہے، عالم ہے، اچھے باصلاحیت ہیں۔ ہمیشہ فتوے میں اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ مفتیٰ بہی قول کیا ہے، کس پر فتویٰ دیا گیا ہے، اس سلسلے میں کہ بٹائی پر کھیتی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، یہ اس پر فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے،
اور اس کی وجہ کیا ہے کہ خیبر کے جنگ جب ہونے کے بعد جب وہاں کے باغات آئے تو ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ ادھیا پر کھیتی دی جاتی تھی اور اس کا پھل جو ہے آدھا جو ہے وہ کاشتکار کو جاتا تھا اور آدھا مالک کو جاتا تھا۔ اس بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی تفصیل ہے کہ پانی کون دے گا، بیج کون دے گا، لیکن مطلقاً یہ کہنا کہ بٹائی پر کھیتی حرام ہے، یہ بات انہوں نے صحیح نہیں کہی ہے اور مفتہ بھی قول کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بھی ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک زمین ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ زمین دے دیجئے، میں اسکریپ کا کام کروں گا، جو کرایہ ہو بتا دیجئے زمین کا، میں نے خود کر رکھا ہے، میں نے اپنی زمین دے رکھی ہے کہ بھائی میں اس پر اسکول چلاؤں گا، میں ان سے کرایہ لیتا ہوں۔ ایسے ہی کوئی آدمی کھیت، وہ بھی کھیت ہے جو میں نے دیا ہے، میں کسی کو کھیت دے دوں اور ہم سے اس سے کوئی بحث نہیں، وہ کھیتی کرے گا یا نہیں کرے گا یا کیا کرے گا، میں اس سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے ہر سال میں اس پورے کھیت کے اوپر ہم کو 20,000 روپے کرایہ دیجئے۔ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے دکان کا کرایہ لینا جائز ہے، ایسے خالی زمین کا بھی کرایہ لینا کیا ہے، جائز ہے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب کی رائے جو ہے وہ انفرادی رائے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتے رہے ہوں، لیکن فتویٰ اس کے اوپر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔